السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ سلامتی رہے، صبر رہے، رحمتیں رہے، برکتیں رہے، فضیلتیں رہے نیک مسلمان مخلوق پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، سارے جہانوں کے رب ہے، ساری مخلوقات کے پروردگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج 18 رمضان 1447 ہجری، اتوار کا دن، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہاں 19 رمضان 1447 ہجری، اتوار کا دن، یہ ہمارے مڈل ایسٹ کا وقت ہے۔ اور ہاں 2026 مارچ 8 تاریخ، اتوار کا دن، سنڈے کا دن، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں حاصل کر رہے ہیں۔ ساری مخلوق رمضان کی نعمتوں سے جڑ رہی ہے، سبحان اللہ۔ تو آئیے قرآن شریف کو پڑھتے اور علم کو حاصل کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ قرآن پڑھنے سے روحانی سکون ملتا ہے جو تمہاری روح کو قرب الہی سے بھر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 9۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ قرآن اللہ کا نور ہے جو تمہاری زندگی کو روشن کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ النور آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 123۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تشکرون۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 124۔ اذ تقولوا للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلین۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 125۔ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُكُم من فورهم هذا يمديكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 126۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 127۔
ليقتأت من الذين كفروا أو يقبتهم فينقلبوا خائبين. اللہ اکبر. آیات نمبر 128. ليس لك من الأمر شيئا يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. اللہ اکبر. آیات نمبر 129. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آیت نمبر 123. اور اللہ نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی اور اس وقت بھی تم بے سر و سامان تھے. پاس اللہ سے ڈرو اور ان احسانوں کو یاد کرو تاکہ شکر کرو. اللہ اکبر. آیت نمبر سبحان اللہ. 124. جب تم مومنوں سے یہ کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے. سورہ آل عمران آیت نمبر 123. اور اللہ نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی اور اس وقت بھی تم بے سر و سامان تھے. بعض اللہ سے ڈرو اور ان احسانوں کو یاد کرو تاکہ شکر کرو. اللہ اکبر. آیت نمبر 124. جب تم مومنوں سے یہ کہہ کر ان کے دل بڑھا رہے تھے کہ کیا یہ کافی نہیں کہ پروردگار 3000 فرشتے نازل کر کے تمہیں مدد دے. اللہ اکبر. آیت نمبر 125. ہاں اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور کافر تم پر جوش کے ساتھ دفعتاً حملہ کر دے تو پروردگار 5000 فرشتے جن پر نشان ہوگے تمہاری مدد کو بھیجے گا. اللہ اکبر. آیت نمبر 126. اور اس مدد کو تو اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ بشارت بنایا یعنی اس لیے کہ تمہارے دل کو اس سے تسلی حاصل ہو. ورنہ مدد تو اللہ ہی کی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے. اللہ اکبر. آیت نمبر 127. یہ اللہ نے اس لیے کیا کہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک یا انہیں ذلیل و مغلوب کر دے جیسے آئے تھے ویسے ہی ناکام واپس جائے. اللہ اکبر. آیت نمبر 128. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کام میں آپ کا کچھ اختیار نہیں. اب دو صورتیں ہیں. یا اللہ ان کا حال پر مہربانی کرے یا انہیں عذاب دے کہ یہ ظالم لوگ ہیں. اللہ اکبر. آیت نمبر 129. اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے. وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. وللہ الحمد. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی جو مدد کی ہے جنگ بدر میں، سبحان اللہ، ساری کائنات کو اس کا حساب اکاؤنٹس یعنی ہر مخلوق کو سمجھداری مل ہی گئی ہے. کس طرح سے؟ اسی طرح سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے پیارے بندوں کی مدد ایسے ہی کرتے ہیں. تو باطل لوگ اگر کتنے بھی جھنڈ میں ہو وہ لوگ مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتے. اور
میرے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ ہی ہے یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ امت پر اتنے بڑے بڑے احسان کیے اور فضیلتوں میں رکھا، رحمتوں میں رکھا، برکتوں میں رکھا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ عبادتوں سے جڑے رہیے، نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان کر، علم میں نور کو حاصل کر آگے بڑھنا سیکھ لیجئے، کیونکہ باطل آپ کو آپ کے اصلی مقصد سے بھٹکانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ جس وقت جان لوگے کہ اللہ کی مدد کیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر لمحہ آپ کی مدد کچھ فرشتوں سے کرتے ہی رہتے، ہاں جب ٹھوکر پاتے ہیں تو بچ جاتے، یا ہمیں ڈر کا احساس نہیں ہوتا ہے، کچھ چیز نقصان ہوتی ہے تو ہم انا للہ و الیہ راجعون کہہ کر چھوڑ دیتے۔ کیوں ایسا؟ کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں تقوی کی بہت بڑی نعمت ڈالی ہوئی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ زندگی بس ایک چھوٹا سا لمحہ ہے، اور ان اسٹاپیبل زندگی تو وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اسی کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں، تو آپ بھی کرتے رہیے تیاری، اور اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہ کر قرآن شریف کو پڑھ کر علم کو حاصل کرتے رہیے، اور 313 کس طرح سے جنگ بدر میں بھاری پڑے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کر سبحان اللہ، ہزاروں فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کی مدد کر رہے تھے تو اللہ کی نعمت سے بندے اتنی پیاری پیاری خوشی سے اللہ کی نعمتوں کو حاصل کر رہے تھے، انہیں پتا تھا کہ اللہ ان کا مددگار ہے اور اللہ ہی ان کی مدد کرے گے، اور اللہ سے ہی وہ مانگتے، سب مانگتے، تو آپ بھی اللہ ہی سے مانگیے۔ کچھ بھی چیز ہونا ہے، چھوٹی بڑی یا موٹی یا ہر وہ چیز اللہ آپ کو عطا کریں گے، اگر آپ اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہیں گے، اللہ کے فرما بردار رہو گے، اللہ کے آگے سجدہ کرو گے، اور اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد میں لوگوں کو بھی اس سے ملاؤ گے۔ یعنی آپ زکوٰۃ دو گے یا ہدیہ دو گے یا اسمائل بھی کرو گے، تو یہ بھی ایک ہدیے کی طرح، زکوٰۃ کی طرح ہے۔ رستے پہ سے کچھ اچھا کام کر اللہ کی نعمتوں سے لوگوں کو جوڑو گے، صاف صفائی کرو گے، تو یہ بھی اچھا اللہ کی نعمتوں سے جڑنے کا کام ہے۔ کچھ وقف کر دو گے تو یہ بھی اللہ کی نعمتوں سے جڑنے کا کام ہے۔ بس یہی کام آپ کو ہمیشہ کرنا ہے۔ ہر انسان کرتا ہے لیکن نمازوں سے چھٹ جاتا ہے، لیکن اپنے فرض کاموں سے چھٹ جاتا ہے۔ ہر انسان ایک دوسرے انسانوں کی مدد کرتے ہی جیتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے، کہ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو دوسرے مخلوق کی مدد نہیں کرتی ہو۔ ہر مخلوق ایک دوسرے کی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مدد کرتی ہی ہے۔ تو آپ کو بس سمجھنا ہوگا اور اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہنا ہوگا، اور باطلوں کو آپ علم کے زور سے ہرانا ہوگا۔ تو بسم اللہ کہتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزہ کے مسلمان گورنمنٹ، ایران کی مسلمان گورنمنٹ، یمن کے مسلمان گورنمنٹ، فلسطینی مسلمان گورنمنٹ، سوڈان کے مسلمان گورنمنٹ، افریقہ کی نیک مسلمان کنٹریز، آپ سب پر اللہ کی سلامتی، صبر، رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں رہو، آمین ثم آمین۔ اور ہاں یہ بھی کہوں گا کہ باطل کتنا بھی پرے کر لیجئے، باطل اگر کتنا بھی نابودگی سے لوگوں سے پیسہ خرچہ کر اسے بچانے کی کوشش کر لیجئے، لیکن وہ نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ کی مدد صرف خالص مسلمانوں کے ساتھ ہی ہے اور رہے گی، اور نیک اللہ کی پیاری مخلوق کے ساتھ ہی ہے اور رہے گی۔ باطل کتنا بھی کوشش کر لے، باطل اگر ظالموں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ظالم میں کہلائے جائیں گے۔ بس یہی کہوں گا، ظالم جب آپ کو دکھ گیا ہے کہ وہ ظالم ہے تو اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس کے لیے اچھی آئی سوچنا بہت غلط ہے۔ ظالم بھی اس کے گندگی میں ہاتھ دے رہے ہیں تو اپنے ہاتھ کو پیچھے لے لیجئے۔ بس یہی کہوں گا کہ آپ نیک کام سے جڑنا چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیے، آگے بڑھیے۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو بسم اللہ کہتے اور آگے بڑھتے، اور آئیے نیچے بھی چلتے، نیچے بھی وقت بینک کے لیے محنت کرتے، اور نیک طور پر اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہتے اور دعائیں کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے کو
معاف کر دیجئے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میرے کو، میرے گھر والوں کو، میرے ماں باپ کو، میرے بھائیوں بہنوں کو، میرے مسلمان بھائیوں بہنوں کو، آپ کی اچھی پیاری نیک مسلمان مخلوق کو، ہم سب کو معاف کر دیجئے۔ ہمیں گندے وسوسوں سے بچا لیجئے، گندے علاجوں سے بچا لیجئے، گندے ہاتھوں سے بچا لیجئے، گندے بیماریوں سے بچا لیجئے، گندے خواہشوں سے بچا لیجئے، گندے عادتوں سے بچا لیجئے، گندے شر سے بچا لیجئے، گندے حسد سے بچا لیجئے، گندے شرک سے بچا لیجئے، گندی بدعت سے بچا لیجئے، گندے غرور سے بچا لیجئے، گندے تکبر سے بچا لیجئے، گندے وسوسوں سے بچا لیجئے، گندے کیمیکلوں سے بچا لیجئے، گندے کیسوں سے بچا لیجئے، گندے جادو ٹونوں سے بچا لیجئے، گندے نظر بد سے بچا لیجئے، گندے شیطانی وسوسوں سے بچا لیجئے، گندی مایوسی سے بچا لیجئے، گندے لوگوں کے گندے چالوں سے بچا لیجئے، گندے دوستوں کے گندے چالوں سے بچا لیجئے، گندے نقصانوں سے بچا لیجئے، گندے ٹھوکروں سے بچا لیجئے، گندے بول سے بچا لیجئے، گندے فیصلوں سے بچا لیجئے، گندے غصے سے بچا لیجئے، گندے نفسی گناہوں سے بچا لیجئے، گندے غصے سے بچا لیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہمارے سارے مسلمان محرومینوں کو معاف کر دیجئے، ان کی بخشش عطا فرما دیجئے، ان کی مغفرت عطا فرما دیجئے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ ہمارے سارے مسلمان شہیدوں کا مرتبہ اپنے اعلیٰ سے اعلیٰ بلند عطا فرمایا، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا، ہم مسلمانوں کو قرآن شریف کو پڑھ کر علم کو حاصل کرنے والا بنایا، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کر خزانے حاصل کرنے والا بنا، نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھ کر آگے بڑھنے والا بنا، نیک مشورے دے کر نیک لوگوں کی مدد اپنے آپ کی خود کی مدد کر کر آگے بڑھنے والا بنا، نیک طور پر 5 وقت کی نمازوں کی پابندی وقت پر کر کر خزانے حاصل کرنے والا بنا، نیک تو پگندی مخلوق کو ڈرا کر ان پہ حاوی ہو کر ان سے نیک کامہ کروا پائے، ہمیں ایسا علم عطا فرمایا، ہمیں آپ کی پناہ سے جڑے رکھیے، ہمیں معاف کر دیجئے اور آپ کی اچھی پیاری نیک مسلمان مخلوق کو ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بنائے رکھیے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم مسلمانوں کو اچھے سے اچھا ریسرچ طور پر آگے بڑھ کر ایک دوسرے کی کامیابی کے ساتھ جڑے رہنے والا بنائے رکھیے، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آگے بڑھتے اور اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے، شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ سبحان اللہ، آج 18 رمضان 1447 ہجری، سبحان اللہ، اتوار کا دن ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہاں 19 رمضان 1447 ہجری، اتوار کا دن، یہ ہمارے مڈل ایسٹ کا وقت ہے۔ اور ہاں 2026 8 مارچ سنڈے کا دن، الحمدللہ رب العالمین۔ تو آئیے قرآن شریف کو پڑھتے اور علم کو حاصل کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور کافر تم پر جوش کے ساتھ دفعتان حملہ کر دی تو پروردگار 5000 فرشتے جن پر نشان ہوگے تمہاری مدد کو بھیجے گا۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد جب ہم حاصل کرتے تو ظالموں پر حاوی ہو ہی جاتے۔ تو آئیے بسم اللہ کہتے اور آگے بڑھتے اور نیک طور پر مسجد چار مینار کے پاس سے گزرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے۔ سبحان اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے، شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اور فتح آ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو اللہ کے دین میں جوک داخل ہو رہے ہیں۔ تو آپ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کریے ہم کے ساتھ اور ان سے مغفرت مانگیے، بے شک وہ معاف کرنے والے بادشاہ الحمدللہ رب العالمین۔ تو بسم اللہ کہنا ہے، آگے بڑھنا ہے اور ظالموں کو ان کی اوقات دکھاتے ہی رہنا ہے۔ آئیے سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑے رہتے اور ظالموں پر حاوی ہوتے ہی رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، وقف کا جو بینک ہوتا ہے نا، یہ لوگوں کو بہت پیارا ڈاٹا ایکسیس کرنے کے لیے ایتھورائز کرتا ہے۔ عام آدمی، سب لوگ اور
جو لوگ اس میں جو ڈونیشن دیتے ہیں انہیں بھی ایکسیس کرنے کے لیے آتھورائز کرتا ہے، کیونکہ یہی تو کام بہت ہی بڑھیا ہوگا جب لوگ جان پائیں گے کہ اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہ کر انہوں نے کتنا نیکیوں کے ساتھ جڑنے کی کوشش کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی مدد ہمیشہ ہر نیک مخلوق کے ساتھ ہوتی ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بدر کے جنگ میں کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہزاروں فرشتوں کے ذریعے کس طرح مدد کی؟ تو ظالم آپ کو بھٹکاتے رہیں گے، ظالم آپ کو یہ وہ ٹاپک کے اوپر الجھاتے رہیں گے۔ اگر آپ صحیح طور پر اللہ سے مانگو گے تو مدد آپ کو ظاہر نور سے جڑا ہی دے گی۔ تو سبحان اللہ۔ تو بسم اللہ کہتے رہیے اور آگے بڑھیے اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت برکت فضیلت ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور ہمیشہ جڑی ہوئی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزہ کی مسلمان گورنمنٹ، ایران کے مسلمان گورنمنٹ، فلسطینی مسلمان گورنمنٹ، سوڈان کے مسلمان گورنمنٹ، یمن کے مسلمان گورنمنٹ، ایران کے مسلمان گورنمنٹ، افریقہ کی نیک مسلمان کنٹریز، آپ سب پر اللہ کی سلامتی، صبر، رحمت، برکت فضیلت رہو، آمین ثم آمین۔ اور ہاں، نیک مسلمان مخلوق آپ سب پر بھی اللہ کی سلامتی، صبر، رحمت، برکت فضیلت رہو، آمین ثم آمین۔ تو بسم اللہ کہتے اور آگے بڑھتے اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہیں ڈرتے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت برکت فضیلت ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور ہمیشہ جڑی ہوئی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔